السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جو مکہ میں تھے، جو ایمان نہیں لائے، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب، اور دیگر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، الذین یعرفونہ، یہ لوگ پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے آپ کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنی اولاد کو ایسے پہچانتا ہے، اگر لاکھوں کی بھیڑ میں اس کا بیٹا ہو تو برابر کہے گا کہ میرا بیٹا ہے، پہچانتا جیسا، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ لوگ پہچانتے تھے۔ کیوں؟ ایک عرصے سے انبیاء نے ذکر کیا کہ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے اللہ ایک رسول کو مبعوث فرما دے، کوئی کہہ رہا ہے تمہارے درمیان ایک نبی آ رہے ہیں، پھر کتابوں کے اندر تذکرہ، ایک تسلسل کے ساتھ ہم آج جو ہے دور سے گزر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، خیر ہمارے نبی تو بتا دیے قیامت کی نشانیاں وغیرہ، تو یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، بڑے خوبصورت ہوں گے، اور جب وہ اتریں گے تو خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے، اور ایسے آئیں گے کہ گویا آپ حمام سے نکل کر آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ سنتے آ رہے ہیں اور یہ ہونے والی بات ہے۔ تو ویسے ہی اس زمانے میں رسول پاک علیہ السلام کی عظمت، شان، آپ کی قدر، ساری چیزیں سنتے رہتے تھے، وہ لوگ سنا کرتے تھے۔ تو اللہ وہ اسی چیز کا بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جانتے ہیں آپ کو، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے آپ کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتی ہے، وہ ظاہر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ یہ خاندان دوسرے قبیلے میں چلے گیا، بچہ نبوت، حسد تھا بہت زیادہ، ہمارے خاندان میں نبی ہونا تھا، ہم ہونا تھا، یہ جو تھا، جو ان کا گمان، خیال، باطل خیال جو تھا، اس وجہ سے انہوں نے چھپا لایا۔ لیکتمون الحق، کوئی حسد کے مارے ہے، کوئی اور سبب ہے، کسی کا کوئی اور سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم گزشتہ ہفتہ یہاں تک سماعت کر رہے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو چکا،
جب ابوا مقام پر پہنچے تو ام ایمن آپ کے ساتھ تھی، حضرت آمنہ کے ساتھ ام ایمن تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آمنہ، آپ کی والد محترمہ حضرت آمنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ مدینۃ المنورہ کے قریب مقام ہے، وہاں سے لوٹ کر وہ آ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، انہیں ساتھ لے آئی۔ لے آنے کے بعد حضرت ابو طالب عبد المطلب جو آپ کے دادا محترم ہوتے ہیں لا کر سپرد کیا اور کہا کہ اب یہ بچہ یتیم ہو گیا، میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اب نہ ان کے والدہ رہی، نہ ان کے والدہ رہیں، نہ والد رہے، دونوں بھی باقی نہیں، اب یتیم ہے یہ، میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب جو دادا محترم، ان کا ایک بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ بڑا مقام اس اعتبار سے وہ سرداروں میں شمار ہوتے، اور حسین خوبصورت، قوم ان کی باتوں کو تسلیم کرتی، وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے ایک منصب خانہ کعبہ میں بچھایا جاتا، وہاں پر بیٹھتے، گدی پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے، اور زمزم پر انہی کا حق تھا، زمزم جو کنواں تھا انہی کا حق تھا، کیونکہ وہ تنہا زمزم کنویں کو کھودے تھے، اپنے بیٹوں کو لے کر تنہا زمزم کے کنویں کو کھودے۔ ایک عرصے دراز سے زمزم کا وجود نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا زمانہ جب قریب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے والوں کو خوشیاں نصیب کیا، وہ زمزم کی شکل میں آپ کو سارے زمانے والوں کو خوشیاں نصیب فرما دیا۔ تو اس پر جو کنٹرول تھا، اس پر حکمرانی تھی تو حضرت عبد المطلب کی تھی، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے سے جب تھے، آپ کی عمر 6 برس کی تھی، 6 سال کی عمر تھی۔ 6 سال میں ام ایمن لا کر جب حوالے کر دی تو اب اپنی نگاہوں کا مرکز انہیں بنا لیا، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ بیٹھتے ان کے صاحبزادے، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے 10 صاحبزادے 11، حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، والد گرامی کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب یہ جو ساتھ بیٹھتے، کھانے کے لیے بیٹھتے، تو ان کے لیے منصب کے طور پر ایک الگ سے چادر بچھائی جاتی تھی حضور کے لیے۔ تو بعض چچا کہتے ذرا ہٹ جاؤ، تو حضرت عبد المطلب فرماتے نہیں، یہ بیٹے کی میری شان ہے، بہت یہ بلند و بالا ہے، یہ عظمت والا ہے، اس طرح کہتے اور ان کو تنہا منصب پر بٹھایا کرتے۔ اور کھانا جب آپ سب کے ساتھ مل کر کھاتے تو برکت ہوا کرتی تھی، کھانے میں برکت ہوا کرتی تھی۔ جب تک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے تب تک وہ کھانا نہیں تناول فرماتے۔ تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیر پرورش آ گئے۔ حضرت عبد المطلب موحد رہے، اللہ کی وحدانیت کے گن گانے والے رہے۔ ایک دن بہت سارے حالات ہیں، اب چونکہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں، میں اختصار ذکر کرتا چلا جاؤں کہ آپ کے اونٹ گم ہو گئے۔ عرب میں جب اونٹ گم ہو جاتے ہیں تو ملنا محال ہو جاتا ہے، بہت محال ہو جاتا۔ اور یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، شرعی مسئلہ آپ کو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں شرعی مسئلہ پیش ہوا۔ آقا کے دربار میں صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ اگر کسی کی بکری گم ہو کر مل جائے تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا چونکہ وہ عرب کا جو علاقہ مختصر سا، یعنی مطلب چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں مدینہ، اب باہر نکلتے جنگلی جانور ہوا کرتے تھے، جنگلی جانور ہے، بھیڑیے ہوتے ہیں اور دیگر جانور ہوا کرتے تھے۔ تو حضور کے دربار میں عرض کیا گیا کسی کی بکری مل جائے تو حضور نے فرمایا ذبح کر لو، اس کو کھا لو، ذبح کر لو اور اس کو کھا لو۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو کوئی بھیڑیا پکڑ کر کھا لے گا، اگر تم نہیں لوگے، کسی کی بکری اگر گم ہو گئی تو اگر تم نہیں کھاؤ گے تو بھیڑیا کھا لے گا۔ اب اس کا آقا آ جائے، اس کا مالک آ جائے تو دینا پڑے گا۔ اگر معلوم ہو کہ بکری کس کی ہے تو ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچائے، ورنہ تو حرام ہوگا، دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے آپ۔ گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی بکری ہے، کس کا بکرا ہی پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسی صورت میں اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے اس کو،
یوں ہی چھوڑ دیں گے، بکری منڈلاتے رہے گی، باہر چلے جائے گی، بھیڑیا آئے گا کھا لے گا، بھیڑیے کے کھانے سے بہتر تم کھا لو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اگر گم ہو جائے تو کیا کریں؟ تو حضور جلال میں آ گئے، چہرہ بدل گیا، بدلنے کے بعد آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اونٹ گم ہو گیا تو 15 دن کا کھانا اس کے اندر رہتا ہے، پانی اس کے اندر رہتا ہے، حلق کے پاس رہتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا، 15 دن کی غذا اس کے پاس ہوتی ہے، وہ پلٹ کر گھوم گھوم کر آتا اپنے آقا کے پاس، لوٹ کر آتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اس کو کوئی بھیڑیا کھا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو ایسی جسامت دی اور ایسی طاقت دی کہ بھیڑیا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ہاں بکری پر حملہ آور ہو سکتا، بھیڑی کے کھانے کے بجائے تم کھا لو تو تمہارے لیے ہوگا، پھر بعد میں اگر مالک اس کا آ کر دعویٰ کر دے تو دینا پڑے گا، یہ الگ بات ہے۔ اب یہاں آگے بڑھے تو حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گئے۔ اب گم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو۔ اب کہاں سے تلاش؟ جنگلوں میں چلے جانے کے بعد ملتے ولتے نہیں، وہ سنگلاخ علاقہ ایسا ہوتا ہے، دور دور تک پتہ نہیں، راستہ ہی نظر نہیں آتا، کدھر جائیں گے، کیسے تلاش کریں گے، تلاش کرتے کرتے تھک ہار گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہے محمد تم بھی جاؤ تلاش کرنے کے لیے۔ یہ نکلنے کے بعد ہوا کیا جانتے ہو؟ تاخیر ہو گئی، یہ بے چین ہو گئے، اونٹوں کا تو ذہن سے نکل ہی گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اس زمانے کے اعتبار سے جو دعائیں مانگنے لگے اللہ کے دربار میں، رد الی راکی محمدا یا رب ردہ واصطنع عندی، اس طرح وہ دعا کرنے لگے، پروردگار عالم میرے بچے کو لوٹا دے، میرے بچے کو لوٹا دے، محمد کو لوٹا دے، مجھے سکون کا باعث بنا دے۔ دعا کرنے لگے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، ماتھا ٹیکا، دعا کرتے چلے جا رہے، گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب آقا نبی کریم، شام کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آج ساتھ میں آتے آتے اونٹوں کے ساتھ میں لے آیا۔ عمر کیا ہے، بڑی عمر نہیں ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام دنیا سے، یعنی حضرت عبد المطلب دنیا سے انتقال کر گئے تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی 8 برس کی عمر تھی، 8 سال کی عمر تھی۔ تو آپ کو بھی بھیجائے 8 سال کی عمر، جانتے تھے یہ برکت والا بیٹا ہے میرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بھی اسے دلا دیتا ہے، اسی لیے ان کو بھیجا دیا۔ اور بھیجانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ساتھ لے آ رہے، نہیں معلوم وہ کیا ماجرا تھا، کیسے لوٹ کر آئے۔ کیونکہ یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، ایک انصاری صحابی کے پاس رسول پاک علیہ السلام جب ان کے باغ میں چلے گئے، باغ کے پاس گئے، جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے کچھ اہتمام کیا، اہتمام کرنا تھا کہ وہاں ایک اونٹ تھا، رسول پاک علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے وہ آیا، قریب آیا، آ کر کچھ کہا، حضور جان گئے، جاننا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام جاننا تھا کہ فوراً اس کے مالک کو بلا کر کہا سن لے، یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ضرورت سے زیادہ، یعنی طاقت سے زیادہ یہ کام مجھ سے لیتا ہے، طاقت سے زیادہ مجھ کو کام لیتا ہے۔ رحمت للعالمین جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر فرمانے لگے اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو رب کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہوگا۔ حالانکہ اونٹ ہے، جانور ہے، جانتے ہو اونٹ اور جانور جو ہوتے ہیں انسان کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے فوائد کے لیے، غذا انسان کی ہے۔ اونٹ شکایت کر رہا ہے تو آقا جان رہے ہیں، جان کر فرما رہے ہیں یہ حیوان ضرور ہے، اس کا حق ہے، اسلام اسی چیز کا نام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حیوانوں کا بھی حق ہے، آپ کسی پرندے کو رکھتے ہیں اور اسے تکلیف دیتے ہیں تو یہ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، کسی جانور کو رکھتے ہیں اور بھوکا رکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خاتون کو جہنم میں اس لیے داخل کر دیا گیا، جہنم میں اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے دیا نہ اسے پینے دیا، یوں ہی مر گئی، وہ ظلم کی، اس لیے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔
اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، گرچہ آپ جانتے ہو، سن لیجئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری غذا ہے یہ جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، یہ ہماری غذائیں ہیں، مگر ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا حق ادا کرو، تم اس کا حق ادا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم مجھے فروخت کر دو، مجھے بیچ دو، تو حضور نے انہیں خرید لیا، ان اونٹوں کو خرید لیا، تم حق نہیں ادا کرتے تو مجھے بیچ دو۔ حالانکہ اونٹ وہ بڑی عمر کا تھا، تو بہرحال وہ اونٹ لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو بڑے خوش ہوئے اور گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ کہا بیٹا میرے نگاہوں سے تم جب دور ہو جاتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آج کے بعد تم کہیں نہیں جانا۔ خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے اسٹیج سجتا، اس زمانے میں غالین بچھا دی جاتی اور بیٹھ جاتے، تو حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ اپنے پوترے کو بازو میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے بازو میں بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان کی برکت سے مجھے مسائل کا حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ میرا ایسا پیارا لاڑلا بیٹا ہے، اس کی برکت سے میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور میں آسانی سے جو ہے فیصلے کر لیتا ہوں، آسانی سے فیصلے کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ، چونکہ یہودیوں سے، چونکہ سردار ہے تو یہودیوں سے بھی تعلق تھا، عیسائیوں سے بھی تعلق تھا، مشرکین سے بھی تعلق تھا، سب سے تعلق تھا، فیصلے کرتے تھے، تو یہودی آیا کرتے تھے، یہودی آیا کرتے تھے، یہودی آیا کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر نہیں ہے، 6 سے 8 سال 2 برس آپ کی زیر پرورش رہے آپ، تو آپ گھر میں ہیں، ایک یہودی آیا، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا گیا، دیکھتا چلا گیا، قریب کیا، کپڑا ہٹایا، جسم کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، الٹتا گیا، پلٹتا گیا، حیران رہا، شزدر رہا۔ پھر اس نے سوال کیا، حضرت عبد المطلب سے سوال کیا، یہ کون ہے تمہارے؟ کہنے لگے میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ بیٹے آپ کے؟ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہودی کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک بچہ ہوگا جو دنیا میں آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، ایک آخری نبی ہوگا۔ اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ ویسی نظر آ رہا ہے، حسن جمال ویسی ہے، چال چلن ویسی ہے، مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہے، وہ یتیم ہوگا، وہ یتیم ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے واقعتاً میں اس کا والد نہیں ہوں، میں اس کا دادا ہوں، دادا، یہ یتیم ہے، نہ ان کے والد ہے نہ والدہ ہے۔ تو کہنے لگا یہ بچے کی حفاظت کرو، یہ بچے کی حفاظت کرو، یہودیوں سے حفاظت کرو، اس بچے کو مارنے کی کوشش کریں گے یہودی۔ کیوں؟ حسد کے مارے۔ یہودی چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس نبوت کا سلسلہ چلتا رہے، اس غرض سے اس بچے کو مار دیں گے، تم ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس وقت ایمن صاحب فرماتے ہیں دیکھو ان کو اپنے سے دور نہیں رکھنا، ان کی حفاظت کرتے رہنا، ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہی، اور بہت سارے فتوحات ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جس وقت حبشہ ایک ملک تھا قریب مکۃ المکرمہ، یمن جو اس کا علاقہ ہوتا ہے، یمن اسی کے زیر جیسے شہر کہتے ہیں اس زمانے میں حبشہ کا، حبشہ پر جو ہے حملہ کیا گیا۔ حملہ ہوا تو سیف نامی شخص تھا، سیف نے فتح حاصل کر دی۔ اب جب بادشاہ چینج ہوتا ہے تو دیگر قبیلے کے لوگ آتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں تاکہ امن و امان ہو جائے۔ بادشاہ جو بھی ہو اس کو مبارکبادیاں آپ دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک وزیر اعظم
جو ہے ملک کا بنتا ہے تو اس کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، ووٹنگ کے ذریعے ہو یا اور فتح حاصل کر کے آیا ہو تو دیگر ممالک والے اسے کیا کیوں اسے مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا سیف، وہ جو فتح حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو قریش کا ایک قافلہ جا کر وہ مبارکبادی دینے کے لیے گئے، اس کے اندر حضرت عبد المطلب بھی تھے، کیونکہ سرداروں میں سے تھے، وہ گئے اپنے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے گئے تھے۔ کیوں؟ خوف تھا کہ کہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ساتھ میں لے گئے۔ لے جانے کے بعد وہ تو سیف نے نہیں دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو بلایا، بلا کر سب کو جو ہے سب کو تحفے تحائف دیے، ساروں کو 10 دیے، 10 ایک چیز جو ہے 10 ایٹم انہوں نے دیے، اونٹنی دے رہے ہیں یا پیسہ روپیہ دے رہے ہیں، سب کو 10 مگر 10 گنا بڑھ کر حضرت عبد المطلب کو دیے۔ وجہ کیا تھی سن لیجیے، آپ نے فرمایا، اس نے سیف نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اہم بات، کہ آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں ایک نبی آنے والا وہ آ چکا ہے، زمانے میں پیدا ہو چکا ہے۔ ان کی خوبیاں کیا ہیں جانتے ہو؟ ان کی خوبیاں یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے جائیں گے، خدا کی وحدانیت کو پیش کریں گے، ملک فتح ہوتا جائے گا، یہ قیصر و کسریٰ ختم ہو جائیں گے، اور چاہنے والے ان کے قریب آ جائیں گے، اور ان پر مہر نبوت ہوگا، پیچھے مہر نبوت ہوگا، وہ یتیم پیدا ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں بیان کرتے گئے، اور بیان کرو۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگا اور بیان کرو، اور بیان کرو، اور بیان کرو، اور بیان، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ آخر میں کہا کہ میرا بیٹا ہے، آخر میں کہا کہ بیٹا ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے، اس وقت سیف نے کہا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں اعلان کروں گا اس بات کا کہ نبی ہے، میں اگر حیات رہا تو میں اگلے سال اعلان کروں گا۔ راز کی بات رکھو، سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں جانتا۔ دلائل النبوہ کے اندر ہے، بیہقی کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، بیہقی کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ جو ہے اس طرح کا واقعہ ہمارے درمیان راز رہے، اگلے سال میں اعلان کروں گا، چونکہ اب اگر اعلان کر دیا جائے تو نقصان ہے۔ ابھی میں نے فتح حاصل کی ہے، ابھی میں نے حبشہ کو حاصل کیا ہے، مجھے اپنی قوم کو کنٹرول کرنے دو، پھر ہم اگلے سال جو ہے اس طرح کا اعلان کر دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ رسول پاک علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب لے کر چلے گئے، اپنے گھر لے کر گئے، اور حفاظت کر دیا، اور حفاظت۔ اگلے سال تک وہ سیف کا انتقال ہوا، نہیں تو اس نے عہد کر لیا تھا کہ میں اعلان کروں گا، ان کے اندر سارے نشانیاں دیکھنے کے بعد اعلان کروں گا۔ اب آخری عمر سیدنا حضرت عبد المطلب کا واقعہ 110 برس کی عمر ہے، آپ کی 110 برس کی عمر ہے۔ آپ کی عمر رسول پاک علیہ السلام کی عمر جو ہے 8 برس کی، اور سب میں زیادہ تشویش کس بات کی تھی جانتے ہو؟ اپنے بیٹے کی، اپنے پوترے کی پرورش کی جو ہے آپ کو فکر تھی، سب سے زیادہ فکر تھی۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد دیکھا کہ اب میں ان کو کس کے سپرد کروں، کس کے حوالے کروں، کس کے حوالے کروں؟ نہ ماں ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ کوئی اور دادا ہے۔ اب دادا تو جا رہا ہے، معلوم ہو چکا ان کے خاندان میں جو ہے قریش خاندان کے اندر ایک طریقہ تھا کہ چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہوتے تھے، چہرے پر موت کے آثار۔ جب رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت کرنے والے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے، دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے جانے والے تھے، حضرت علی اور حضرت عباس جب عیادت کے لیے آئے، عیادت بیمار پرسی کے لیے جب گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، آ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد حضرت عباس نے کہا اے بھتیجے سن لو، میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو دیکھ رہا ہوں، اب محمد عربی ہمارے نبی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں؟ میں نے اپنے خاندان میں دیکھا جب کسی کو موت آتی ہے تو چہرے پر اس کے موت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ آثار نمودار دیکھے۔ تو حضرت عبد المطلب جب دنیا سے رخصت کر جا رہے تھے
انتقال ہونے والا تھا، وہ جان رہے تھے کہ اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، کمزوری ہے، لاق ہے، اب یہ مرض ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب جو آپ کے صاحبزادے ہوتے ہیں، بڑے اچھے، تو ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اب میں ان کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی حفاظت کرتے رہنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے زیادہ تھے، کثرت کے ساتھ ان کے لیے جو ہے ان کی اولاد کثرت کے ساتھ تھی، حوالے کر رہا ہوں مگر نگرانی اچھی طرح کرنا۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیا بچوں میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ برکت میں اضافہ ہو گیا، بلکہ برکت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اگر میرے گھر میں کھانا پکتا سب مل کر کھاتے اور محمد شریک رہتے تو بچ جاتا، اگر الگ الگ کھاتے تو سب کو کم پڑ جاتا تھا۔ یہ برکت تھی، کیسی برکت مت پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو خوش نصیبی، کبھی حضرت ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے واقعتاً حضرت ابو طالب کے بہت احسانات ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنے لیے سعادت مندی سمجھی، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نہیں کرتے، کوئی بچے کو اجازت نہیں دیتے کہ تم کھانا شروع کرنا۔ برکت ہوتی، غذا تھوڑی ہوتی، بچے زیادہ ہیں، پکوان اگر کم ہو، کھانے والے زیادہ ہو تو ایک کھائے تو دوسرے کو کم پڑ جائے گا، یہ فطری چیزیں ہیں۔ تو پہلے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے بسم اللہ پڑھتے اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے۔ اس زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے بچپن میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے، برکت ہی برکت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح آپ نے بھی بہت زیادہ جو ہے نگہداشت کرتے رہے، اور جو ہے ہوا یہ کہ قحط سالی آ گئی مکہ المکرمہ میں۔ قحط سالی جانتے ہو، قحط سالی ہمارے پاس ابھی بہت سالوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ قحط سالی ہم تو شہر میں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، قحط سالی کا اثر نہیں پڑتا، ماشاءاللہ پانی ملتا ہے۔ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے کہ پانی وافر مقدار میں ہے، شمالی ہند جاؤ، دوسرے ادھر ادھر جاؤ، 15 دن میں پانی ملنا ان کے لیے پانی کا بڑی پریشانی، اور بعض ایسے ممالک میں پانی ملنا محال ہو جاتا ہے۔ عرب میں تو بارش ہوتی نہیں، بہت کم بارش ہوتی ہے۔ قحط سالی واقع ہو گئی، قحط سالی بار بار آتی ہے۔ اگر عرب کے اندر بارش ہو رہی تھی کتنا خوش ہو جاتے ہوں، ہر کوئی ایک جشن کا اہتمام کرتا، خوشی سے بھیگنا شروع کرتا ہے وہاں پہ عرب میں۔ اب بھی آپ دیکھو عرب لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس بارش ہو رہی تو رک جاتے ہیں، لیکن وہ بھیگنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے پانی میں بھیگنا۔ بارشیں کم ہوتی ہے ہمارے پاس، بارش کے مہینے میں بارش ہوتی ہے، سرما کے مہینے میں سرما ہے، گرما کے مہینے میں گرما چلتے رہتا ہے، مگر وہ گرما اور مگر بارش کم ہوتی ہے، گرمی شدت کی رہتی ہے وہاں پہ، گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے، بارش بالکل کم ہوتی ہے۔ تو قحط سالی ہو گئی، جانور بھوکے مرنے لگ گئے، بلکہ جانوروں کی تعداد ہی ختم ہو گئی، گھاس تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، پانی کہیں نگاہ ہی نہیں دیتا، سارے حیران ہو گئے۔ اب یہ جتنے بت پرست تھے، لات، عزا، منات، سب کے پاس جا کے منتیں مانگنا شروع کر دیے، اپنے گایوں کو، بکروں کو، چڑاؤں کو، جتنا کچھ کرنا ہے زیورات لا کر اپنے بتوں کے سامنے پیش کر دیے، بکرے کاٹنا شروع کر دیے، اونٹ کاٹنا شروع کر دیے، بارش برستی نہیں، پریشان حال ہو گئے۔ اب تو جانور چلے گئے، اب ہماری جانیں باقی ہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں، پریشان ہو گئے۔ ان کو بھی معلوم تھا، میں پہلے بتایا، الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے تھے، کیسے جانتے تھے؟ یہ محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سنے تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، تمہارے بچہ بڑا برکت والا ہے، برکت والا بچہ ہے، اب تم انہی سے ذرا دعا کرا دو، ہم تو تھکار گئے، بتوں کے پاس گئے، تھکار گئے، اب ان سے دعا کرو، ممکن ہے کہ بارش برسے گی ان کی برکت کی وجہ سے۔ کیا سما ہوگا اس زمانے میں، جو بتوں کی پرستش کرنے والے 360 جہاں بت ہو، سب جو ہے ان کی فکر ماند پڑ گئی اور کہنے لگے، ابو طالب کے پاس آ کر کہے کہ ہاں وہ بچے سے کہو دعا کرنے کے لیے، کوئی ضعیف کے پاس نہیں جا رہی، کوئی اس زمانے کے عابد کے پاس نہیں جا رہی، کوئی کاہن کے پاس نہیں جا رہی، کاہن بھی
بیکار عابد بھی اس زمانے کا بیکار, ثروت والا بیکار, ہر ذرائع انہوں نے اپنایا, کچھ نہیں ہوا. اب بچے کے پاس آ کر کہتے ہیں اے ابو طالب آپ جو ہے ان کو لے لو اور ان کے ذریعے دعا کراؤ تاکہ ہمارے لیے بارش ہوگی. تو حضرت ابو طالب نے بھی پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے چلو میری بچے بیٹے کی بڑی اہمیت ہے, عظمت ہے, لیے خانہ کعبہ کے پاس گئے. خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے پروردگار عالم, اے اللہ بندوں کو, تیرے بندوں کو بھوکا پیاسا نرک رب العالمین ہے. ہاتھ اٹھانا دعا کرنا تھا, ابر نہیں تھا, یک لخت ابر آ گیا اور بارش اتنی برسی کہ سارے مشرکین دیکھ گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. وہ نبی ہیں ہمارے, وہ نبی ہیں. بارش برسی, خوب برستے رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, عظمت. تو بہرحال ایک آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئیے, اب یہ جو ہے تقریباً 12 برس کی عمر ہو گئی. 8 برس کی عمر تک تو حضرت عبد المطلب کے پاس رہے, 4 دائی حلیمہ کے پاس 4 سال رہے, وہاں سے اپنی والدہ کے پاس کچھ مہینے رہے. اس کے بعد جو آئے عبد المطلب آپ کے دادا محترم, اب دادا کے پاس جو چل رہا سلسلہ 12 سال کی جب عمر ہوئی, 12 سال کی عمر, 12 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں, مجھے بھی تجارت کے لیے اپنے ساتھ لے چلو. ملک شام جایا کرتے تھے اس زمانے میں. جاتے کہاں تھے؟ ملک شام جاتے تھے تجارت, وہاں سے کچھ سامان خریدتے اور لا کر یہاں بیچتے اور یہاں سے کچھ سامان لے جاتے وہاں فروخت کرتے تھے. یہ سلسلہ تھا. کچھ پروفٹ آ جاتا, کوئی فائدہ ہوتا تو زندگی بسر ہو جاتی ہے. ایسے معاملہ تھا, ایسے ہی چلتا رہا. بہت اصرار پر کہنے لگے بیٹا سفر دور کا ہے, تکلیف ہوتی ہے, محبت میں کہنے تم رک جاؤ. آپ نے کہا کہ مجھے بھی چلنے دو, مجھے بھی اجازت دے دی جائے. بہت اصرار کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میرے ساتھ چلتے رہنا. چلے, اب ملک حبشہ شام کی طرف جانا ہے. بصرہ کے پاس پہنچے. بصرہ کے پاس ایک راہب رہا کرتا تھا. راہب, اس کو ابن عساکر, بیہقی اور بہت ساری کتاب کے اندر ذکر کیا گیا. 8 یعنی 12 سال کی آپ کی عمر ہے. سرجوس یہ راہب ہے, یعنی مغربی لوگ بھی, عیسائیوں نے بھی ان کا واقعہ بیان کیا ہے. عیسائیوں نے بھی یہ واقعے کو بیان کیا مگر توڑ مروڑ کر بیان کیا اس کو. یہ قافلہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے. سن لیجیے, 12 سال کی عمر ہے. بصرہ کے پاس ایک راہب رہا کرتا تھا, بڑا عابد, بڑا زاہد. ان کے اندر بھی ایمان, یعنی حضور کی آمد سے پہلے مسلمان کون ہوا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے, ان کے پاس بھی ولی ہوتے تھے, بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے پاس بھی. تو وہ تورات کا پڑھنے والا, انجیل کا پڑھنے والا, ایک عبادت خانہ بنایا تھا. اب کوئی مسلمان, اگر کوئی کافر کا قافلہ گزرتا, مشرکین کا قافلہ گزرتا, کبھی نہیں دیکھتا تھا. وہ کبھی نہیں دیکھتا تھا. بصرہ کے قریب تھا, اس نے دیکھا یہ جو قافلہ آ رہا ہے, فوراً جتنے قافلے میں تھے سب کو دعوت دے دی. یہ سب پریشان ہو گئے. دعوت, کبھی پانی نہیں پلایا کسی وقت اس نے, کبھی ہمیں رکنے نہیں دیا, کبھی کھانے کا اہتمام نہیں کیا, آج یہ اہتمام کر رہا ہے, کیا بات ہے. کہنے لگے شام میں آج میرے پاس کھانے کے لیے آنا. تب وہ دعوت بولے تو اس زمانے کے اعتبار سے, اور ملک اپنا مکہ چھوڑ کے بصرہ آئے ہیں, کھانے کی ضیافت کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو سب نے دعوت تو قبول کر لی. قبول کرنے کے بعد اب دسترخوان بچھا دیا گیا. دسترخوان بچھا دیا گیا, لوگ کھانے لگ گئے. کھانے کے لیے ابھی قریب تھے, کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. کہنے لگا نہیں ابھی نہیں کھانا. بولے تمہارے میں کوئی غیر حاضر ہے, کوئی موجود نہیں ہے؟ وہ موجود ہو تو کھائیں گے ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل نہیں تھے. آپ جو ہے وہیں پر کھڑے ہوئے, جہاں خیمے نصب کیے تھے لوگ, وہاں پر رکے ہوئے تھے. حضور نہیں آئے تھے, سب آئے تھے. اس نے دیکھا, سب کو ٹٹولا, دیکھا شہروں کو, دیکھا سب کو, دیکھ لیا. دیکھ لینے کے بعد کہا کہ ابھی نہیں کوئی باقی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سارے آ گئے, دیکھ لو آپ, نہیں کوئی باقی ہے.
تو جب تلاش کرتے ہوئے گئے تو اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پکڑ کر جب لایا گیا تو آپ کہا کہ اب کھانے کا اہتمام کیا جائے. آغاز ہوا, کھانا کھا لیے. کھانے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, آج تک ہمارا قافلہ تمہارے یہاں سے گرجا کے سامنے سے گزرتا رہا, کبھی پانی نہیں پلائے, کبھی کھانا نہیں کھلائے, آج کیوں ضیافت کر رہے ہو, کیا بات ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح, کھانے کا اہتمام کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے جو دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا ہے. میں نے جو دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا. یہ قافلے والوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ میں اپنے گرجا کے پاس, اپنے عبادت خانے کے پاس یہاں کھڑا تھا, جب تم آ رہے تھے تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ درخت اس طرح جھکے جا رہے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ تم جہاں چل رہے تھے وہاں ابر سایہ کر رہا تھا. یہ ابر سایہ نبی کو کرتا ہے, درخت جھکتے ہیں اس طرح نبی کے لیے کرتے ہیں. پہاڑ جو جھک رہے تھے میں نے دیکھا ہے, پہاڑ صرف اور صرف نبی کے لیے. تم میں کوئی نبی ہے, وہ کون ہے ذرا بتاؤ. ٹٹولا دیکھا, دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مہر نبوت دیکھا, چہرے کو دیکھا, بالوں کو دیکھا, حسن جمال کو دیکھا, ساری خوبیوں کو دیکھا. کہہ اٹھا خدا کی قسم یہی نبی ہے, مگر ان کی حفاظت کرنا. یہودی اس کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیں گے, بولے کوشش کریں گے لیکن قتل نہیں کر پائیں گے. اسی اسنا میں اسی وقت یہودی پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے ان کے پادریوں نے, ان کے جو ہے علماء نے کہا کہ وہ محمد عربی دنیا میں آئے, انہیں ختم کر دیا جائے ہمارے خاندان میں. آ کر اس یہودی کے اس پادری کے پاس کہنے لگے تو بتاؤ تو صحیح, تم نے دیکھا ہے فلاں شخص کو؟ تو اس وقت یہ جواب دیتے ہیں, دیکھو اگر تم جان بھی جاؤ, تم یہ جانتے ہو کہ انہیں پہچانتے ہو, تم جان بھی جاؤ تو تم نہیں مار سکو گے ان کو, کیونکہ خدا کا قانون ہے حفاظت کرنا, ان کی ذمہ داری ہے خدا کی. وہ تو نبی آنے والا ہے, تم مارنے کی کوشش کرو گے تو تم بے سود ہو جائے گا, تم یہاں سے چلے جاؤ. تو یہودی وہاں سے روانہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے لیے نہیں گئے, واپس ریٹرن اسی وقت واپس آ گئے, تجارت کے لیے نہیں گئے. حضرت ابو طالب گھبرا گئے اور لے کر آ گئے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم یہاں سے اگلا مضمون سماعت کریں گے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ذہن میں آئی مختصر سی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ اگلا مضمون اہم مضمون ہوگا. وہ اہم مضمون کیا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی, وہ منظر ہوگا. جس آقا پر جو وحی نازل ہوئی وہ کیا شان تھی میرے نبی پر, جو کلام الہی. آج ہمارے پاس کوئی ہے معجزہ اس حضور کا تو معجزہ یہ ہے قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی, قرآن کیسے محفوظ ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. کیونکہ فتنے بہت سارے وجود میں آتے ہیں, یہودیوں کی سازشیں ہوتی ہے, ہماری درمیان کھڑے کرتے ہیں, ایسے دیکھ لیتے ہیں ہماری درمیان, ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کے پیچھے, وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے, مگر وہ یہودیوں کی سازش ہوتی ہے, ان کا تیار کردہ آتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ اس پر گفتگو ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں, دوستوں, رشتہ داروں, احباب سب کو لے کے آئیے تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو, آپ کو اجر ثواب ملے جب تک وہ آپ کا ساتھی یہاں پر بیٹھتا رہے گا. اب یہاں سوالات کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کیجئے, جوابات آپ کو دیے جائیں گے. طواف کے 3 چکر ہونے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک پورے 7 چکر کرنا پڑے گا, اور زمزم کا پانی ٹھہر کے پینا کیا طریقہ؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ طواف جو کیا جاتا ہے, خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے, 7 چکر کرتے ہیں, اس کو 7 ہونا ضروری ہے جب ہی طواف مکمل ہوگا. ایک چکر کو عربی میں شوط کہتے ہیں, ایک چکر جو کاٹتے ہیں نا اس کو شوط کہتے ہیں. پورے 7 ہو گئے تو اس کو طواف بولتے ہیں. اگر 3 طواف ہو رہے ہیں یا 2 طواف ہو رہے ہیں, یعنی مطلب یہ 3 چکر ہو رہے ہیں یا 2 چکر ہو رہے ہیں, شوط ہو رہے ہیں, اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کے کیے ہوئے, نماز تو پڑھیں آپ, پہلے کے 3 کیے ہوئے اس کو شمار کریں گے, نہیں شمار کریں گے, سوال ہے.
اور مزید 4 کرنا یا 7 کرنا؟ یہاں سے پوچھ رہا ہوں 7 کرنا شروع سے، اب نماز بیچ میں آ گئی نا بھائی، تو 7 کرنا یا 3 کو چھوڑ کے 4 کرنا؟ تو یاد رکھو کہ پہلے کے 3 ہو چکے ہیں، آپ نماز پڑھے تو اور 4 باقی رہیں گے، 4 کر لینا، بس اس کا یہی خلاصہ۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا کیا فرض میں سے ہے کیا؟ بتانا سوال ہے آپ۔ زمزم کو یاد رکھے کہ رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیے تھے زمزم کو، تو زمزم کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ اب بار بار وہی موقع مل رہا آپ کو، اب خانہ کعبہ میں ہے لاموالا، روزی وہی پی رہے، 2 منٹ میں پیتے چلے جائیں، کھڑے ہو کے پینا ہے کیا؟ یہ سوال یہ ہے۔ تو مستحب یہی ہے کہ آپ چونکہ پانی پی رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، زمزم ہے، تصور کرتے ہیں تو ٹھہر جاؤ، نہیں تو بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اب وہاں پہ مقیم ہے تو بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اب اس کے علاوہ مولانا کا سوال یہ ہے کہ جتنے جو ہے میلاد جلوس نکلا، میلاد جلوس نکلنے کے بعد بہت یعنی میلاد جلوس نکالنا، مسلمانوں کا اس طرح کا اہتمام کرنا، جلوس نکالنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس میں نازیبا جو امور ہوتے ہیں شریعت سے ہٹ کر، آج کل ڈی جے لگا رہے ہیں، کچھ بچے اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر، پیروں کو ہلا ہلا کر اس طرح ڈانس کی طرح حرکت کر رہے ہیں، یا گاڑیاں ایسی چلا رہے ہیں، ڈی جے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان، یہ شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے اس چیز، یہ ایسی حرکت شریعت اجازت نہیں دیتی، گانا بجانا شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس سے باز آئے، ورنہ نہیں تو میلاد کے مقصود سے ہم جو ہے، میلاد کا جو ہم جشن کا اہتمام جو کر رہے ہیں اس سے ہم جو ہے محروم ہو جائیں گے، یاد رکھو۔ ہاں آپ کو جلوس نکالنا ہے، نکالیے، نعرے تکبیر لگائیے، جائز ہے، وہ بھی اتنی آواز سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، نعرے کی آواز، درود پاک پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ہاتھ میں جھنڈیاں لیے ہوئے ہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرا، آپ ڈی جے لگائے ہوئے گا رہے ہیں، اور گانے تو نہیں ہوتے، ایک نعت کی شکل، گانوں کی شکل بنا دی، زور زور سے ڈی جے لگا کر، اس طرح شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ بہرحال یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، شرعی مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آئندہ آپ اپنے ذہن میں لے آئے۔ روزمرہ کے وضو کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، اور بہت سارے ایسے جو مسائل ہیں، ہم ادھر دماغ نہیں جاتا، جب غلطی کرتے ہیں یاد رہتا، مول صاحب سے پوچھوں گا سمجھتے بھول جاتے، فوراً نوٹ کر لینا، نماز پڑھنے سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی، وضو کرنے سے پہلے یا نماز میں غلطی ہو، نوٹ کر لینا، میرے کو ہفتے کے روز پوچھنا ہے، یعنی اتوار کا دن آئے گا تو میں مول صاحب سے پوچھوں گا آسانی سے۔ اب وہ کیا ہے، زندگی یوں ہی گزر جاتی، پیسے اگر آپ کے گم ہو جائے، مان لو پیسے اگر مان لو کہ 10,000 روپے گر گئے تو کتنے بے چین ہوتے ہیں، موبائل گم گیا تو تقریباً سالوں تک یاد کرتے، سالوں مہینوں تک یاد کرتے، نہیں یاد کرتے بولو آپ، یاد کرتے رہے میرا موبائل اتنا قیمتی، وہ آئی فون لیا تھا، فلاں فون لیا تھا، گم ہو گیا، ہزاروں جگہ بولیں گے۔ یہ شریعت کا مسئلہ، ہماری نماز کا ایک مسئلہ گم ہو گیا تو اس کی کوئی فکر ہے ہم کو؟ حالانکہ نماز کے لیے آئے ہیں، غلطی ہو گئی، جان دو، چھوڑ دو، لوٹا لیں گے۔ اب اس کے اندر کسی عالم سے رجوع کرنا یا کتاب سے رجوع کرنا، کس کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، یہاں تو فکر ہی نہیں نا بھائی، یہاں شریعت کی کیا فکر ہے ہم کو؟ شریعت کی فکر نہیں ہے تو یاد رکھو، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یاد نہیں رہتا، کیونکہ مال گم گیا تو یاد رہتا، مال سے لگاؤ ایسا ہو گیا، دین چھوٹ گیا ہم سے۔ ذرا غور کرو، آپ کتنے، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا، غلطی ہو رہی، 4 کے بجائے 5 پڑھ لے رہے ہیں، کیا کرنا پتہ ہی نہیں، 4 کے بجائے 3 پڑھ رہے، کیا کرنا پتہ ہی نہیں، کیا کرنا پتہ ہی نہیں، نکل گئے، باہر نکل گئے، نہ مول صاحب سے پوچھے نہ کچھ، جان دو ہو گئی، اب ہو گیا آپ نے کیا کرنا بول کے نکل کے چلے آتے۔ اگر اسی وقت آپ نوٹ کر لے کے آج پوچھ لیتے تو مسئلہ یاد ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا آپ کے لیے۔ اس میں ہوتا کیا، دین سے وابستگی معلوم ہوتی، یہ طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، دین سے وابستگی معلوم ہوتی۔ مگر اب کسی کا موبائل، اب یہاں جتنے بیٹھے نا، کسی کا موبائل گم گیا تو فوراً دماغ میں آ گیا، دیکھو ان کے فوراً آ گیا، میرا موبائل فلاں قیمت کا گم گیا، ابھی تک نہیں ملا، کسی کو ملا ہوگا تو ملا، آ گیا وہ، مگر مسائل یاد نہیں آئے آپ کو،
کتنے مرتبہ خطا ہوئی ہوگی مگر مسائل یاد نہیں ہے. کیوں؟ ہماری دین سے دلچسپی نہیں ہونے کی وجہ سے. غور کرو ہمارے پر، ہمارا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، معلومات آپ کو ہو رہی ہے. اللہ آپ کو اجر جمیل عطا فرمائے. اللہ آپ کو بہت ہاں آپ کا سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں آپ جاتے نا ضرورت کے لیے جاتے، تو اس میں جانے سے پہلے دعا کرنا یا جانے کے بعد دعا کرنا بول رہے ہیں. دیکھیے آپ بیت الخلاء میں قدم رکھتے ہیں، رکھنے سے پہلے دعا کرنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں خبیث جن مرد، خبیث جنی عورت سے تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پر حملہ نہ کر دے. اندر داخل ہونے، پھر اندر جانے کے بعد اب بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اب نہیں پڑھے تو کیا کرنا؟ اب اندر داخل ہو بھول کے اندر چلے گئے تو کیا کرنا؟ دل میں پڑھنا، زبان پہ نہیں لانا اس کو، دل میں پڑھ لینا اس کو. اب کیا کرتے؟ کیونکہ اللہ کا نام گندے مقام پر نہیں لینا ہے. اب اللہ کا نام گندے مقام پر نہیں لینا ہے، یاد رکھیں. اللہ کے دربار میں دعا کے یا اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، آنے بولنے سننے کو قبول فرما، ہماری اس محفل میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضر ہیں سب کے مقصد الگ الگ ہیں. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. جتنے ہمارے بھائی شہید ہوئے فلسطین میں، لیبنان کے اندر، اے اللہ حزب اللہ اور جتنے بھی مسلمان وہاں پر شہید ہوئے پروردگار عالم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور مجاہدین کو قوت طاقت عطا فرما. مولا اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے. ہماری دعا کو جلد قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.